वीज़ा की एक और कैटेगरी जिस पे हम बात करेंगे वो है स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा तलबा को चाहिए होता है, और जब आप किसी बैरून मुल्क में तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं, आपको स्टडी वीज़ा अप्लाई करना होता है। स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको उस मुल्क की सर्टन यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर चाहिए, और उस एडमिशन लेटर की बेस के ऊपर आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स गैदर करते हैं और फिर विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको यूके जाना है, तो यूके जाने के लिए सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी को अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, और डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को असेस करके यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर देगी। याद रखिए, इस वीज़ा की मुद्दत भी मुख्तसर होती है, और ये डिपेंड करती है आपके ड्यूरेशन ऑफ कोर्स के ऊपर, जो 1 साल से लेके 4 साल तक हो सकता है। इस वीज़ा के ऊपर आपको काम करने की इजाज़त होती है, जो आपको यूनिवर्सिटी अलाउ करती है। सम टाइम ये 20 आवर्स होती है, सम टाइम 30 आवर्स, और चंद ममालिक में आपको फुल टाइम काम करने की भी इजाज़त होती है। बट आपको ये कंडीशन मीट करनी होती है कि आप अपना सीजीपीए या अपना सर्टन स्कोर मेंटेन रखेंगे, और वो आपकी स्टडी के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, यानी आपका काम आपकी स्टडी के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। वीज़ा की एक और कैटेगरी जिस पे हम बात करेंगे वो है स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा तलबा को चाहिए होता है, और जब आप किसी बैरून मुल्क में तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं, आपको स्टडी वीज़ा अप्लाई करना होता है। स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको उस मुल्क की सर्टन यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर चाहिए, और उस एडमिशन लेटर की बेस के ऊपर आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स गैदर करते हैं और फिर विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको यूके जाना है, तो जाने के लिए सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी को अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, और डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को असेस करके यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर देगी। याद रखिए, इस वीज़ा की मुद्दत भी मुख्तसर होती है, और ये डिपेंड करती है आपके ड्यूरेशन ऑफ कोर्स के ऊपर, जो 1 साल से लेके 4 साल तक हो सकता है। इस वीज़ा के ऊपर आपको काम करने की इजाज़त होती है, जो आपको यूनिवर्सिटी अलाउ करती है। सम टाइम ये 20 आवर्स होती है, सम टाइम 30 आवर्स, और चंद ममालिक में आपको फुल टाइम काम करने की भी इजाज़त होती है। बट आपको ये कंडीशन मीट करनी होती है कि आप अपना सीजीपीए या अपना सर्टन स्कोर मेंटेन रखेंगे, और वो आपकी स्टडी के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, यानी आपका काम आपकी स्टडी के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। द फोर्थ कैटेगरी दैट वी विल टॉक अबाउट इज इमिग्रेशन। अगर आप किसी मुल्क में मुस्तकिल रहायश इख्तियार करना चाहते हैं, या उस मुल्क की नेशनैलिटी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको इमिग्रेशन अप्लाई करना होगी। मिसाल के तौर पर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, तो आपको इमिग्रेशन वीज़ा अप्लाई करना होगा। ये इमिग्रेशन वीज़ा चंद रिक्वायरमेंट्स मांगता है। मिसाल के तौर पर आपकी एज, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन और आपकी लैंग्वेज एबिलिटी, इन 4 चीज़ों को असेस करते हुए आपको इमिग्रेशन दी जाती है। We are सातिफ जावेद एट द प्लेटफॉर्म ऑफ एच यूनिवर्सिटी बाय साद हशमानी। आज हम इस वीडियो में आपको ब्रीफली बताएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी फ़ाइल के अंदर लगाने हैं, वेदर यू आर गोइंग ऑन विजिट वीज़ा, गोइंग एज अ स्टूडेंट और एज अ वर्क परमिट होल्डर। तो सबसे पहले आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में आपकी आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपकी एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से कहते हैं। मैरिड हैं तो आपको अपना एमआरसी लगाना है, बच्चों के बे फॉर्म लगाने हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपकी सिबलिंग का जो एफआरसी है वो भी शायद आपको चाहिए हो। डिपेंड करता है आपकी कौन सी चीज़ें हैं वो उनको रिक्वायर्ड हैं। आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपकी सैलरी स्लिप्स चाहिए, आपका अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए,
یہ تمام چیزیں آپ اپنے فائنینشیل ڈاکومنٹ کے طور پر لگائیں گے، یا اگر آپ کو کوئی اسپانسر کر رہا ہے باہر سے تو ان کے فائنینشیل ڈاکومنٹس، ان کی بینک اسٹیٹمنٹ اور ان کی سیلری سلپس، یہ سب چیزیں چاہیے ہوں گی۔ ایجوکیشن ڈاکومنٹس میں آپ کے فرام 10th گریڈ ٹو دا لاسٹ ڈگری یو ہیو ڈن لائک بیچلرز اور ماسٹرز، ان سب کی ٹرانسکرپٹ، اور آپ کو ان کے رزلٹ کارڈس اور ڈگریز چاہیے ہوں گی۔ ان سرٹن کیسز یہ آپ کی اٹیسٹڈ ہونی چاہیے ایچ ای سی سے، منسٹری آف فارن افیئرس سے، آئی بی سی سی سے، اور جو بھی ادارے ہیں ان سے آپ کو اس کو اٹیسٹ کرنا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ایمبیسی کیا ریکوائر کر رہی ہے۔ سو آلویز ڈو کنسلٹ ود دا ایمبیسی۔ ایمبیسی کی سائٹ پہ جائیں، ایوری تھنگ از اویلیبل کہ ان کو ڈاکومنٹس کس فارم میں چاہیے، کیسے چاہیے۔ اگر کسی ایسی کنٹری میں جا رہے ہیں جہاں پہ انگلش از ناٹ دا فرسٹ لینگویج، اس کو آپ ٹرانسلیشن بھی کروانا ہے، اس کو لیگلائزیشن بھی کروانا ہے۔ آپ کو ورک ایکسپیرینس دکھانا ہے۔ ورک ایکسپیرینس آپ پہلے کیا کرتے رہتے ہیں، اسپیشلی جب آپ اسٹڈی ویزا پہ جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کی اسٹڈی میں گیپ ہے، تو یو ہیو ٹو شو یور ورک ایکسپیرینس، اگین یور سیلری سلپس اینڈ آل دوز تھنگس۔ انیشل ڈاکومنٹس میں آپ کو یہ تو ڈاکومنٹس تھے جو آپ کو یہاں سے چاہیے تھے، ان سائڈ کنٹری چاہیے تھے۔ آپ کو آؤٹ سائڈ کنٹری جس ڈیسٹینیشن پہ جا رہے ہیں وہاں سے بھی ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ وزٹ ویزا پہ جا رہے ہیں تو آپ کو کسی کمپنی کے ساتھ، مطلب آپ کا ہے اور آپ بزنس ویزا پہ جا رہے ہیں تو کمپنی کا انویٹیشن لیٹر چاہیے، ادروائز کسی پرسن کو ملنے جا رہے ہیں تو پرسنل انویٹیشن لیٹر چاہیے۔ سم ٹائم یہ نوٹرائزڈ ہوتے ہیں، سم ٹائم نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایز اے ورکر جا رہے ہیں تو ورکر کے طور پہ آپ کو اس کا ورک پرمٹ چاہیے، اور امپلائر کا سارا ڈیٹا چاہیے آپ کو وہاں سے، رائٹ۔ So these are the things that you need to manage and you need to have in your file properly, right? باقی اگر کوئی سرٹن ڈاکومنٹ چاہیے تو وہ ڈاکومنٹس آپ کو اس کی ایمبیسی کی سائٹ پہ جائیں، وہاں ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایڈیشنل ڈاکومنٹ بھی چاہیے۔ تو فردر آپ کو اگر کوئی کویشچن ہے ویئرس عاطف جاوید ایٹ دا پلیٹ فارم آف ایچ یونیورسٹی بائی سعد ہشمانی۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بریفلی بتائیں گے کہ کون سے ڈاکومنٹس آپ کو اپنی فائل کے اندر لگانے ہیں، ویدر یو آر گوئنگ آن وزٹ ویزا، گوئنگ ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے ورک پرمٹ ہولڈر۔ تو سب سے پہلے آپ کے آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹس ہیں۔ آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹس میں آپ کی آئی ڈی کارڈ، آپ کا پاسپورٹ، آپ کی ایف آر سی، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ سے کہتے ہیں۔ میرڈ ہیں تو آپ کو اپنا ایم آر سی لگانا ہے، بچوں کے بے فارم لگانے ہیں۔ اگر آپ میرڈ نہیں ہیں تو آپ کی سبلنگ کا جو ایف آر سی ہے وہ بھی شاید آپ کو چاہیے ہو، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کون سی چیزیں جو ہیں وہ ان کو ریکوائرڈ ہیں۔ آپ کے فائنینشیل ڈاکومنٹس میں آپ کو آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے، آپ کی سیلری سلپس چاہیے، آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر چاہیے۔ یہ تمام چیزیں آپ اپنے فائنینشیل ڈاکومنٹ کے طور پر لگائیں گے، یا اگر آپ کو کوئی اسپانسر کر رہا ہے باہر سے تو ان کے فائنینشیل ڈاکومنٹس، ان کی بینک اسٹیٹمنٹ اور ان کی سیلری سلپس، یہ سب چیزیں چاہیے ہوں گی۔ ایجوکیشن ڈاکومنٹس میں آپ کے فرام 10th گریڈ ٹو دا لاسٹ ڈگری یو ہیو ڈن لائک بیچلرز اور ماسٹرز، ان سب کی ٹرانسکرپٹ، اور آپ کو ان کے رزلٹ کارڈس اور ڈگریز چاہیے ہوں گی۔ ان سرٹن کیسز یہ آپ کی اٹیسٹڈ ہونی چاہیے ایچ ای سی سے، منسٹری آف فارن افیئرس سے، آئی بی سی سی سے، اور جو بھی ادارے ہیں ان سے آپ کو اس کو اٹیسٹ کروانا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ایمبیسی کیا ریکوائر کر رہی ہے۔ سو آلویز ڈو کنسلٹ ود دا ایمبیسی۔ ایمبیسی کی سائٹ پہ جائیں، ایوری تھنگ از اویلیبل کہ ان کو ڈاکومنٹس کس فارم میں چاہیے، کیسے چاہیے۔ اگر کسی ایسی کنٹری میں جا رہے ہیں جہاں پہ انگلش از ناٹ دا فرسٹ لینگویج، اس کو آپ ٹرانسلیشن بھی کروانا ہے، اس کو لیگلائزیشن بھی کروانا ہے آپ نے۔ آپ کو ورک ایکسپیرینس دکھانا ہے۔ ورک ایکسپیرینس آپ پہلے کیا کرتے رہتے ہیں، اسپیشلی جب آپ اسٹڈی ویزا پہ جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کی اسٹڈی میں گیپ ہے تو یو ہیو ٹو شو یور ورک ایکسپیرینس، اگین یور سیلری سلپس اینڈ آل دوز تھنگس۔ انیشل ڈاکومنٹس میں آپ کو یہ تو ڈاکومنٹس تھے جو آپ کو یہاں سے چاہیے تھے، ان سائڈ کنٹری چاہیے تھے۔ آپ کو آؤٹ سائڈ کنٹری جس ڈیسٹینیشن پہ جا رہے ہیں وہاں سے بھی ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ وزٹ ویزا پہ جا رہے ہیں تو آپ کو کسی کمپنی
کمپنی کے ساتھ مطلب آپ کا کوئی لنک ہے اور آپ بزنس ویزا پہ جا رہے ہیں تو کمپنی کا انویٹیشن لیٹر چاہیے، ادروائز کسی پرسن کو ملنے جا رہے ہیں تو پرسنل انویٹیشن لیٹر چاہیے. سم ٹائم یہ نوٹرائزڈ ہوتے ہیں، سم ٹائم نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ ایز اے ورکر آ رہے ہیں تو ورکر کے طور پہ آپ کو اس کا ورک پرمٹ چاہیے اور امپلائر کا سارا ڈیٹا چاہیے آپ کو وہاں سے، رائٹ. So these are the things that you need to manage and you need to have in your file properly, right. باقی اگر کوئی سرٹن ڈاکومنٹ چاہیے تو وہ ڈاکومنٹس آپ کو اس کی ایمبیسی کی سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ مینشن ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایڈیشنل ڈاکومنٹ بھی چاہیے. تو فردر آپ کو اگر کوئی کویشچن ہے یا آپ کو کنفیوژن ہے اور آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، وی آر آلویز اویلیبل. ڈو کانٹیکٹ اس اینڈ وی ول give you your answer at our earliest convenience. Thank you so much.